ٹرمپ کا چین پر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کے ڈیٹا کی سب سے بڑی چوری کا الزام۔ چین نے امریکی ووٹرز کی 22 کروڑ فائلیں حاصل کی۔ صدر ٹرمپ کا امریکی قوم سے خطاب، کہا چین امریکہ کے انتخابات میں مسلسل مداخلت کر کے الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین نے امریکی عوام میں میرے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ امریکی حملوں کا جواب، ایران کے بحرین میں امریکی تنصیبات پر حملے، سخیر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز جاسوس طیاروں کو ڈرون سے نشانہ بنائے۔ ایرانی افواج کا دعویٰ، امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کے کویت میں ڈرون حملے۔ کویتی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام دشمن کے میزائل ڈرونز حملے ناکام بنا رہا ہے۔ پاور پلانٹس پلوں پر حملہ کیا تو خطے کو اونٹوں کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ ترجمان ایرانی فوج بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کا بیان، کہا امریکہ کو ابنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ کویت کے علی السام فضائی اڈے پر ریڈار نظام، فضائی دفاعی نظام، ایندھن ذخیرہ کرنے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کشیدگی کے باوجود ایران سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے تیار ہیں۔ ایران کو اس وقت جواب دہ ٹھہرائیں گے جب وہ امریکہ سے کیے وعدوں سے ہٹے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ آبرائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ نے غیر ملکی طلبہ صحافیوں ایکسچینج پروگرام کی شرکاء کے لیے ویزا قوانین سخت کر دیے۔ ایف اور جے ویزا کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال، صحافیوں کے آئی ویزا پر نئی حد مقرر۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد امریکہ چھوڑنے کی مہلت 60 سے کم ہو کر 30 دن رہ گئی۔ طلبہ بغیر اجازت تعلیمی شعبہ پروگرام تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ ڈی ایچ ایس نے کہا نئے ضوابط غیر قانونی قیام روکنے، امیگریشن نظام سخت کرنے کے لیے ہیں۔ امریکہ ایران کے ایک دوسرے پر حملے، عالمی منڈی میں تیل مہنگا، برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ کی قیمت بڑھ کر $84 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل WTI $79 کی پہنچ گیا۔ امریکہ ایران کشیدگی نے عالمی توانائی منڈی میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ دبئی میں کوئی دھماکے نہیں ہوئے، حکومت کی سوشل میڈیا پر پھیلی افواہ کی تردید۔ رائٹرز نے اطلاع دی، ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ UAE حکام کے مطابق رپورٹ اس وقت گردش کری ہے، علاقے میں تناؤ ہے، خصوصی طور پر سرکاری ذرائع پر انحصار کریں۔ ایران کے امریکی خاتون کو رہا کرنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کی تردید۔ ایرانی سرکاری خبر رسائی ایجنسی IRIB کے مطابق ایران کی عدلیہ نے صدر ٹرمپ کے تہران کی جانب سے ایک امریکی قیدی کو رہا کیے جانے کے دعوے کی تردید کی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ امریکی خاتون قیدی کو رہا کیا۔ بائیڈن انتظامیہ کے دور میں 2024 میں امریکی خاتون کو گرفتار کیا تھا۔ یورپین کمیشن کی جانب سے پاکستان کو GSP+ اسکیم سے سب سے بڑا مستفید ملک قرار دیا۔ 2024 میں پاکستان کی 7.5 ارب یورو مالیت کی برآمدات GSP+ رعایتوں کے لیے اہل رہیں۔ GSP+ سے پاکستان کو 2024 میں تقریباً 732 بلین یورو کی ٹیرف بچت ہوئی۔ پاکستان نے یورپی تجارتی رعایتوں کے استعمال کی شرح 95.1% پہنچا دی۔ 2024 میں پاکستان کے مجموعی برآمدات کا 28% خریدا گیا۔ بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ ژی سے ملاقات۔ رہنماؤں کا پاک چین دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی، پیش رفت پر اطمینان۔ چین، پاکستان کا امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور۔ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی گفتگو۔ تمام فریقین اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ 3 مرتبہ میئر لندن منتخب ہونے والے صادق خان کو تاحیات لارڈ بنانے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے نئے لارڈز کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ شاہ چارلس نے نئی نامزد شخصیات کو لارڈشپ دینے کی منظوری دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاؤس آف لارڈ نے 774 ارکان، دنیا کے سب سے بڑے قانون ساز ایوانوں میں شمار ہوتا ہے۔ الجزائر میں ایک یتیم خانے میں آگ لگنے سے بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ انتظامیہ کے مطابق آتش زدگی سے 10 افراد جھلسے، 5 معذور۔ الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون کا جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ افسوس کا اظہار۔
گلگت بلتستان اسمبلی میں گلگت بلتستان کو بوری صوبائی حیثیت دینے سے متعلق قرارداد منظور۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ ایوان نے فوج مخالف بیانات کے الفاظ میں مذمت کی۔ پاک فوج شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین۔ آج سے نواز شریف اسکولز آف ایمننس فعال ہونا شروع ہو گئے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کا ویڈیو پیغام، کہا منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بہترین مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکول کے بچوں کے ہاتھوں افتتاح کروایا۔ نواز شریف اسکول آف ایمننس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بہترین مثال۔ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں 300 نواز شریف اسکول آف ایمننس بنائے گئے۔ ڈیفنس انڈسٹریل پروڈکشن ریگولیٹری اتھارٹی کا POF واہ میں سیمینار کا انعقاد۔ حکومتی حکام، دفاعی پیداوار سے وابستہ اداروں، نجی شعبے، تعلیمی اداروں، سرمایہ کاروں کی شرکت۔ مقصد پاکستان کے دفاعی پیداوار کے شعبے میں سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانا تھا۔ چیئرمین ڈیپرا کا دفاعی صنعت میں تکنیکی جدت، مقامی صلاحیت کو فروغ پر زور، کہا خود انحصاری دفاعی صنعت کو قیام دفاعی برآمدات اور ملکی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان کے موٹر وے نیٹ ورک میں توسیع، بہتر رابطوں کی جانب اہم پیش رفت۔ پاکستان میں موٹر وے نیٹ ورک کی توسیع، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بہتری کا عمل۔ SIFC کے مطابق M12 M13 موٹر وے منصوبے پر کام جاری۔ منصوبوں کا مقصد سفری فاصلے کم کرنا، مال برداری کے نظام کو مؤثر بنانا، موٹر وے نیٹ ورک کی توسیع، ترقی، علاقائی رابطوں کے فروغ کا ویژن ہے۔ پاکستان میں ساؤتھ ایئر کی نئی فضائی سروسز سفری سہولیات کا آغاز۔ ساؤتھ ایئر کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اپنی شیڈول ملکی پروازوں کی شروعات۔ بہاولپور ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کی پہلی ملکی پرواز کی آمد کے موقع پر افتتاحی تقریب۔ شرکاء نے ملکی پروازوں کی بحالی کو جنوبی پنجاب کے لیے خوشائن ترقی کی جانب پیش رفت قرار دیا۔ ساؤتھ ایئر نے بہاولپور کا ملک سے فضائی رابطہ 3 سال بعد بحال کیا۔ بھارتی ریاست منی پور میں حالات کشیدہ، عوام سیکیورٹی فورسز کے سامنے۔ بھارت کے اپنے جریدہ دی نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق ضلع سیناپتی میں سرچ آپریشن کے بعد ہجوم، متعدد گاڑیاں نظر آتش، عمارت پر پتھراؤ، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آنسو گیس۔ گزشتہ 10 دنوں میں آسام رائفلز پر یہ تیسرا حملہ ہے۔ افغان سرحدی راستوں سے منشیات اسمگلنگ، تاجک انسداد منشیات ایجنسی کی رپورٹ جاری۔ افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق افغان سرحدی علاقے منشیات اسمگلنگ کے اہم ترین راستے بن چکے۔ تاجک سیکیورٹی فورسز نے رواں سال 17 افغان اسمگلرز ہلاک، 18 گرفتار کیے، 601 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد۔ پہلے 6 ماہ میں افغان سرحد پر مجموعی طور پر 1 ٹن اور 513 کلو گرام منشیات ضبط کی گئی۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی ٹریفک قوانین کی آگاہی سے متعلق واک کا اہتمام۔ آگاہی واک میں سول سوسائٹی، صحافیوں، طلباء و طالبات کی شرکت۔ جناح ایونیو سے ایکسپریس چوک تک کی گئی۔ رانگ وے بغیر ہیلمٹ ڈرائیونگ سے دوسروں کی جان خطرے میں ہوتی ہے۔ CTO کائنات اظہر خان کا آگاہی واک کے بعد گفتگو، کہا سنگین نوعیت کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ PTI نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے نون لیگی MPA کی شہریت چیلنج کر دی۔ PTI MPA کا اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو باضابطہ خط ارسال۔ عبدالغنی آفریدی کا جلال خان کی شہریت اسمبلی رکنیت کی تحقیقات کا مطالبہ۔ معاملہ الیکشن کمیشن متعلقہ اداروں کو بھیجنے کی درخواست، غیر اہل ثابت ہونے پر جلال خان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ عبدالغنی آفریدی نے کہا تحقیقات میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہوں۔ کراچی میں نماز جمعہ کے موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان جاری۔ مساجد، امام بارگاہوں، مرکزی راستوں پر حفاظتی اقدامات۔ تھانوں کی سطح پر مساجد، امام بارگاہوں کے اطراف نفری تعینات۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کی ہدایت، سادہ لباس باوردی اہلکار بھی فرائض انجام دیں۔ مساجد، امام بارگاہوں کے قریب موٹر سائیکلوں کی پارکنگ فاصلے پر رکھنے کی ہدایت۔ آئندہ ہفتے کے لیے ڈیزل پیٹرول کی قیمت میں بڑے اضافے کا امکان۔ ڈیزل 40 روپے، پیٹرول 10 روپے لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ اضافے پر قابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم لیوی میں کمی کا امکان۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔
اور فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹینا کو اب تک 88 فاؤلز پر 9 یلو کارڈ ملے۔ ڈسپلن کے اعداد و شمار نے تصویر پیش کر دی۔ جائزے کے مطابق ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ فاؤلز کرنے والی ٹیم ارجنٹینا رہی۔ یلو کارڈ کی تعداد کے اعتبار سے سر فہرست ارجنٹینا نے اب تک اپنے حریفوں کے خلاف مجموعی طور پر 88 فاؤلز